افغانستان کی موجودہ صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ افغانستان کی موجودہ صورتحال بھی وہی ایک ریپیٹڈ ہسٹری ہے جو ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں میں دیکھی ہے۔ رشیا اور امریکہ کی جو حالت ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد سے کیا کوئی اور فیوچر میں کوشش کرے گا افغانستان میں انٹر ہونے کی؟ وہ پرانی طاقتوں کا انجام بھی دیکھتے ہیں، وہ نئی قسمت آزمائی کرنے کے لیے نکل آتے ہیں یہ سوچ کے شاید افغان قوم کی بلڈ لائن بدل چکی ہو۔ پاکستان پر امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے اڈے دینے کے لیے۔ طالبان نے کھلے الفاظ میں پاکستان سے یہ کہا ہے امریکی افواج کو اڈے دینا آپ کے لیے خسارے کا سودا ہو۔ کہ جتنے مسلم ممالک ہیں اس صورتحال میں کیا ان سب کو اتحاد کر کے اپنے ایک نیا نظام قائم نہیں کر لینا چاہیے؟ ہمارے مسلم ممالک میں ہی ایسے ملک شامل ہیں، ایسے حکمران شامل ہیں جو افغانیوں کی فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارے 57-58 ملک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان 57-58 ملکوں کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ افغانستان لے لیں، پاکستان لے لیں، ترکی لے لیں، عرب ممالک لے لیں، ملائیشیا لے لیں، اگر یہی صرف اکٹھے ہو جائیں، نہ آپ کو FATF کا ڈر ہے، نہ آپ کو کسی اور عالمی ادارے سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ IMF کی غلامی کریں گے، نہ ورلڈ بینک کی غلامی کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج ڈیئر ٹو ٹاک میں ہم بات کریں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال، خدشات اور توقعات۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، جو کہ مصنف ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس پہ بہت ہی کڑی نظر رکھتے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے متعلق اور کیا خدشات ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پروگرام۔ سب سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ بہت ہی زیادہ کڑی نظر رکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے مگر لوگ سبق نہیں سیکھتے۔ تو افغانستان کی موجودہ صورتحال بھی وہی ایک ریپیٹڈ ہسٹری ہے جو ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں میں دیکھی ہے۔ کیا روس کے ساتھ ہوا، کیا برطانیہ کے ساتھ ہوا، اور کئی جگہیں یہاں پر ہوئیں، نتیجہ جو نکلا وہی نتیجہ ابھی نکلنے جا رہا ہے۔ لیکن عالمی طاقتیں، استعمار بوکھلا گیا ہے، ان کے لیے اپنی شکست کو تسلیم کرنا نہایت مشکل ہوا ہے۔ ہمارے جو علاقے کے دوسرے ممالک ہیں، جس میں بھارت بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، پاکستان بھی ہے، اس میں ترکی کے بھی کسی نہ کسی طرح انوالومنٹ ہے۔ اب یہ سب کے سب ممالک جو ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے بہت بیتاب ہیں، بہت بے چین ہیں، کیونکہ اب تختے الٹ رہے ہیں۔ ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے سپورٹر کو، اپنے اپنے پسندیدہ بندے کو کسی طرح اقتدار کی غلام گردشوں میں پہنچانے کے لیے بیتاب ہے۔ مثلا انڈیا کی انویسٹمنٹس بہت زیادہ ہیں۔ ترکی نے جنرل دوستم کو بنا دی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ازبک ترک ہے، ان کی اس کے ساتھ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایفیلیشنز ہیں۔ شمالی اتحاد جو تھا، احمد شاہ مسعود گروپ جو تھا، اسے شروع سے ایران کی سپورٹ رہی ہے۔ پاکستان نے جو ریئل افغانی طالبان ہیں، ایک دور میں ان کی سپورٹ کی، بعد میں ان کے مخالف ہو گیا۔ اب سارے کے سارے اس نئی سچویشن میں یہ پریشان ہیں کہ یہ تو کلیئر ہے کہ تختہ الٹنے جا رہا ہے، کابل کی کٹھ پتلی حکومت جو ہے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کابل کے صدارتی محل کے گیٹ پر کھڑے ہیں، صرف ٹھوکر مارنے کی دیر ہے، انہوں نے دستک نہیں دینی، انہوں نے وہ دروازہ ٹھوکر مار کر کھولنا ہے، اور ٹھوکر مارنے کی دیر ہے، وہ تمام کا تمام صدارتی محل اپنی تمام وہ شان و شوکت، جاہ و جلال کے ساتھ جو امریکہ نے بنایا ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی مزیدار سچویشن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا اور امریکہ کی جو حالت ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد سے کیا کوئی اور فیوچر میں کوشش کرے گا افغانستان میں انٹر ہونے کی؟ جی، جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے مگر لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور پھر یہ خطہ ایسا زبردست اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے کہ اسے لینڈ لاک ملک کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود پوری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی اس خطے پر نظر رہتی ہے، اس کی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے۔ وہ پرانی طاقتوں کا انجام بھی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ نئی قسمت آزمائی کرنے کے لیے نکل آتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید ہمارے ساتھ اب یہ نہ ہو، شاید افغان قوم کی بلڈ لائن بدل چکی ہو، شاید وہ ٹیکنالوجی سے مروب ہو گئے ہوں، شاید ہم پوری دنیا کو ساتھ ملا لیں تو ہم اس دفعہ ایک نئی تاریخ رقم کر سکیں، مگر نئی تاریخ رقم کرنے کا شوق انہیں ایک مرتبہ پھر پیوند خاک کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی افغانستان کی ہر کسی کی اس پہ نظر ہے، کیا صرف وجہ یہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیں، وجوہات تو کئی ہیں، مختلف تجزیہ نگار مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ ایک اس کے جو ارتھ ریئر منرلز ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ بڑی قیمتی دھاتیں ہیں، کچھ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی بات کرتے ہیں، مگر اس وقت جو جنگ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت کی جنگ نہیں تھی۔ لوگ اسے بار بار رنگ وہی دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ارتھ منرلز کے لیے گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ القاعدہ کے لیے گیا ہے، دیر آر ڈفرینٹ اوپینینز، مگر اصل چیز یہی ہے کہ یہ ایک نظام کی دوسرے نظام سے جنگ تھی۔ طالبان نے وہاں پہ امارت اسلامیہ بنانے کا اعلان کیا، اپنے ملک کا نام بھی امارت اسلامیہ افغانستان رکھا،
انہوں نے سودی بینکنگ کو وہاں پہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا, انہوں نے سود پر قرضے لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے پوسٹ کی ہیروئن کی کاشت سے ٹوٹلی انکار کر دیا. یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ ایک ایسے نظام کی طرف جا رہے ہیں جو دنیا میں رول ماڈل بن سکتا ہے. آج جب آپ دنیا میں بات کرتے ہیں کہ خلافت کہتے ہیں کیونکہ ماڈل ہے تو دکھاؤ, لوگ آگے سے چپ ہو جاتے ہیں. انہیں یہ ڈر تھا کہ امارت اسلامیہ ایسا ماڈل نہ پیش کر دے. تو رحمانی نظام قائم ہونے جا رہا تھا, اس کے اگینسٹ پوری دنیا کا شیطانی نظام جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا. یہ دو نظاموں کی جنگ تھی, اور اس میں مارکہ حق و باطل میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ کی طرح حق کو فتح دی, قربانیاں بہت دینی پڑیں. یہ جو نیا منظر ہے اس میں آپ افغانستان کو, پاکستان کو اور ترکی کو, ان تینوں ممالک کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بہت ہی نازک صورتحال ہے. پاکستان پر امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے اڈے دینے کے لیے, اگرچہ اس نے فی الحال یہی کہا ہے کہ ایبسولیوٹلی ناٹ, لیکن ایک کچھ تاریخ بھی پیچھے موجود ہے جو بتاتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس بیان پر یقین نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ طالبان نے کھلے الفاظ میں پاکستان سے یہ کہا ہے کہ امریکی افواج کو اڈے دینا آپ کے لیے خسارے کا سودا ہوگا. دوسری طرف ترکی جو ہے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے, انہیں تجویز دی جا رہی ہے کہ آپ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال لو اور اس کے عوض آپ کو اتنے ملینز آف ڈالرز بھی دیے جائیں گے آپ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے, اور جس قسم کی فوجی امداد چاہیے وہ بھی آپ کو دی جائے گی. اور فی الحال ترکی نے حامی بھر لی ہے, لیکن افغان طالبان نے ترکی کو بھی اس فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے. شنید یہ بھی ہے کہ ان کا ایک وفد انہیں ملے گا, انہیں قائل کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن طالبان بظاہر کے نظر آتا ہے کہ اس کے لیے ویلنگ نہیں ہے. اب دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی دونوں عالم اسلام کے وہ ممالک ہیں جن سے پوری امت کو امیدیں وابستہ ہیں. پاکستان کے جو ہیں ایٹامک ایسٹس, اس کی اسٹریٹجک پوزیشنز, اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, اس کی منظم فوج, یہ عالم اسلام کا افتخار ہے. دوسری طرف ترک, جس طریقے سے وہ اس وقت عالم اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں, ہر مسئلے میں وہ ٹانگ اڑاتے ہیں, اپنی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں, ان کا جو جنگی اسلحہ ہے وہ کتنا لیٹسٹ نکل رہا ہے. انہوں نے ابھی شام میں اور آذربائیجان آرمینیا کے میدان میں جس طریقے سے اپنی جنگی اور فضائی مہارت دکھائی ہے اس نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے. اچھا یہ سب اگر اکٹھے ہوتے تو یہ ایک ایسا بلاک بنتا جو ایک سپر پاور بلاک ہوتا. بالکل یہی بات طاغوت کو, استعمار کو, شیطان کو قبول نہیں. انہوں نے سب سے پہلا سٹیپ یہ کیا کہ نکلنے سے پہلے ان تینوں کو الجھا دیا جائے. اب اگر پاکستان خدا نخواستہ کسی دباؤ میں آ کر اڈے دیتا ہے, اگر ترکی اس دباؤ میں آ کر ایئرپورٹس کا چارج سنبھال لیتا ہے, تو اس کے بعد ان ممالک کے شاید ویسے اچھے تعلقات نہ رہ سکیں جیسے ہونے چاہیے تھے. اور یہ صورتحال تینوں ممالک کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. تینوں ممالک کو معلوم بھی ہے اس چیز کا کہ ہمارے درمیان میں فساد پیدا کیا جا رہا ہے, ہمیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے باوجود بھی کیوں ان کی بات سنی جاتی ہے؟ ہماری تاریخ میر جعفر سے, میر صادق سے بھری پڑی ہے. ہمیشہ یہی ہوا کہ ہمارے عوام کی ہمدردیاں دوسرے ملک کے مسلم عوام سے رہیں. آپ دیکھیں کہ افغان حکومتیں طالبان سے پہلے ہمیشہ سے پاکستان کی حکومت کے خلاف تھیں, ہمیشہ سے, لیکن ہمیشہ سے افغان عوام اور پاکستانی عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے تھے. بارڈر پہ سختی نہیں تھی, ایک دوسرے پر آنا جانا چلا رہتا تھا, تجارت ہوتی تھی. یہی معاملہ ترکی کے ساتھ ہے, یہی معاملہ دیگر مسلم ممالک کے ساتھ ہے. حکمران جتنے مرضی غلط فیصلے کریں, عوام ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اب وہاں پر بھی کٹھ پتلی حکومتیں ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں للچایا گیا یا دھمکایا گیا. ترکی کو نیٹو کے جال میں پھنسایا گیا, اس کی اپنی مصلحتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم کہتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے, ان کے اپنے ملکی مفادات اسے چھوڑنے پر مجبور نہیں کر رہے, مگر ملکی مفادات پر اگر امت کو قربان کیا جائے تو شاید یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اس تمام نئی صورتحال میں انڈیا بہت پریشان نظر آ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ جس کی پریشانی بنتی ہے, اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ابھی اسے مزید پریشان کیا جائے گا. انڈیا نے گزشتہ ڈیکڈ میں ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں, انفراسٹرکچر کی مد میں, ثقافتی یلغار کی مد میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی مد میں, ٹریننگز کی مد میں. ان کا خیال یہ تھا کہ اب وہ افغانستان کو, اس کی لینڈ کو اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو وہاں مسلسل انگیج رکھیں گے. انہوں نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ صرف اور صرف افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کی تھی. ان کا خیال تھا کہ اب طالبان نہیں آئیں گے, کیونکہ طالبان کا پاکستان کے ساتھ شروع سے کوئی قلبی تعلق رہا ہے. اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں انہیں اپنا تختہ الٹتا نظر آ رہا ہے. ابھی گزشتہ دنوں ہی جسٹ فیو ڈیز بیک ان کے ایک وفد نے قطر میں جا کے ملاقات بھی کی ہے, اس کی خبریں چل رہی ہیں ساری کی ساری, لیکن ان کی پازیٹیو رسپانس نہیں انہیں آیا. اگر انڈیا کی تمام انویسٹمنٹ ڈوب جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ انویسٹمنٹ ڈوبے گی, انہیں اگلا خطرہ یہ ہے کہ کشمیر میں
وہاں کے کچھ فارغ مجاہدین مداخلت نہ شروع کر دیں، انہیں یہ بھی خطرہ ہے۔ تیسرا انہیں یہ بھی ہے کہ اگر افغانستان میں سکون ہو جاتا ہے، پاکستان کی وہ سرحد جو ہے وہ افغان ٹائم کی طرح، افغان طالبان کے وقت کی طرح دوبارہ سے محفوظ ہو جاتی ہے، تو پاکستان آرمی وہاں سے توجہ ہٹا کے کشمیر بارڈر پر لے آئے گی۔ یعنی انڈیا اس بری طرح گھیرا جا چکا ہے، وہاں سے چین اسے مار رہا ہے، افغانستان ہاتھ سے نکل گیا، پاکستان سے کبھی اس نے بنا کے نہیں رکھی، اب انڈیا بھی ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ اگر امن ہو گیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں تو کشمیر کی آزادی بہت قریب ہوگی؟ دیکھیں کشمیر کی آزادی تب قریب ہوگی جب کشمیری خود ہتھیار اٹھائیں گے۔ ایک فرق ہے، کشمیریوں نے احتجاج کیا ہے، افغانوں نے لڑائی کی ہے، بالکل، یہ تو کلیئر بات ہے۔ لیکن اب کشمیری بھی اس صورتحال کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا سے بلا وجہ کی امیدیں لگانا یہ بے سود ہے۔ انہوں نے خود اپنے میدان خود تراشنے کا، اپنی جنگیں خود لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، مالی کر سکتے ہیں، اخلاقی کر سکتے ہیں، سفارتی کر سکتے ہیں، وی آر ڈوئنگ۔ لیکن اگر افغانستان کلیئر ہوتا ہے تو انڈیا کو جو دھچکا پہنچے گا وہ تحریک آزادی کشمیر کو تقویت دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اب یہ یہاں پہ امن شروع ہو گیا ہے، افغانستان سے جو ہے امریکی فوج بھی نکل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکن فوج کا یہاں سے نکلنا امن کی بہت بڑی جیت نہیں ہے؟ اچھا، یہ جتنا بھی ہمارا لبرل میڈیا ہے، ویسٹ کا میڈیا بھی اور ہمارا میڈیا بھی، وہ یہ بات کہنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ امریکی پسپائی ہے، یہ امریکی شکست ہے، یہ سرنڈر پیکٹ ہے۔ وہ اس سرنڈر پیکٹ کو، اس لفظ کو منہ سے نکالنا، امریکہ کی شکست، ان کا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ 40 سے زائد ممالک کا ایک گروہ اکٹھا ہو کے آیا، عالمی غنڈے اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے پڑوسیوں کی بھی مدد لی، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ امریکی غرور خاک میں ملایا جائے۔ یہ بات ان کے زبان سے نہیں نکل رہی۔ ہمارے کئی تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ آپ کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، امریکہ کے آگے آپ چند گھنٹے نہیں ٹک سکتے، یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اب وہ لوگ تسلیم نہیں کر پا رہے اور وہ اسے امن کی جیت قرار دے رہے ہیں۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ افغانیوں کی جیت ہے، یہ امریکیوں کی شکست ہے، یہ طاغوت کی شکست ہے، یہ مغرب کی پسپائی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر تاریخ یوں دہرائی گئی کہ طاغوت کو زمین چاٹنے پر مجبور ہونا پڑا، یہ شکست ہے۔ امریکہ کی جو شکست ہے، کیا امریکہ اس کو تسلیم کر کے آرام سے بیٹھ جائے گا؟ دیکھیں امریکہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے ہمیشہ دنیا میں فساد کیا، جنگیں کی، خون خرابہ کیا، کئی جگہوں پر کامیاب رہا اور کئی جگہوں پر اسے انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جن میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ شکست جو اس کی ہوئی ویتنام میں، اس کی ایک تصویر جو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک امریکی آخری فوجی جو تھا وہ ہیلی کاپٹر کی سیڑھی چڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، چہرے پہ خوف ہے اس کے۔ وہ جو اس فوجی کے چہرے پہ خوف تھا وہ اصل میں پوری امریکہ کا خوف تھا جو اس کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ذلت آمیز شکست جو ہے یہ ان کے اعصاب کے اوپر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی ہے۔ اب افغانستان میں یہ ویسی شکست سے بچنا چاہتے ہیں، مگر اس وقت یہ شکست ویتنام کی شکست سے بڑی شکست ہے، اور خود امریکی محکمہ خارجہ اس بات کو مان چکا ہے کہ اس کے نفسیاتی اثرات سے آنے والی کئی دہائیوں تک امریکی قوم اور امریکی انتظامیہ نہیں نکل سکتی۔ اب وہ اپنی بڑبولا پن ثابت کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لیے سیف پیسیج مانگ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ خود کہتا ہے سیف پیسیج، یہ باعزت واپسی، یہ کیا، اس کا مطلب سادہ زبان میں کیا ہے؟ سیف پیسیج، ہم بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں مارو نہ۔ ایسا ہی ہے۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں مارو نہ، وہ کہتے ہیں ہمیں باعزت واپسی دے دو۔ باعزت واپسی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں، ہم بے عزت ہو رہے ہیں، ہمیں مزید بے عزت نہ کرو۔ اور شکست کیسے مانے وہ؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ ابھی ہو سکتا ہے کہ مسلم ممالک جو یہ کہ اتحاد کرنا چاہیں تو مضبوط اتحاد ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں اس صورتحال میں کیا ان سب کو اتحاد کر کے اپنے ایک نیا نظام قائم نہیں کر لینا چاہیے؟ دیکھیں ایز اے پرنسپل جو آپ نے بات کی وہ تو درست ہے، اصولی طور پر یہی ہونا چاہیے، لیکن اصول کچھ اور بتاتے ہیں اور فیکٹس یا جو ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں۔ اس وقت ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلم ممالک میں ہی ایسے ملک شامل ہیں، ایسے حکمران شامل ہیں جو افغانیوں کی فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ہمارے مسلمان ممالک میں ایسے ملک ہیں جو ترکی کے ابھرتے ہوئے کردار پر نالاں ہیں۔ ہمارے مسلمان ممالک میں ایسے ملک ہیں جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر خوش نہیں ہیں۔ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان اگر نیا بلاک بناتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جا کے آپ نے کوالالمپور سمٹ میں دیکھ ہی لیا کہ کس طریقے سے دباؤ ڈلوایا گیا کہ نیا بلاک نہ بننے پائے۔ بالکل۔ تو جب تک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جست واحد نہیں بن جاتے اس وقت تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، اور جست واحد بننے سے روکنا ہی سب سے بڑا کارنامہ ہے طاغوت کا۔ اور ہمارے 57-58 ملک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان 57-58 ملکوں کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بے نام سے ملک ہیں۔ چند ملک صرف لے لیں،
افغانستان لے لیں، پاکستان لے لیں، ترکی لے لیں، عرب ممالک لے لیں، ملائیشیا لے لیں، ان 5 7 8 ممالک کو اب لے لیں، اگر یہی صرف اکٹھے ہو جائیں، اپنے مفادات کو امت کے مفاد کے لیے قربان کر دیں، تو نہ آپ کو اقوام متحدہ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو FATF کا ڈر ہے، نہ آپ کو کسی اور عالمی ادارے سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ IMF کی غلامی کریں گے، نہ ورلڈ بینک کی غلامی کریں گے. آپ آپس میں کاروبار کریں گے، آپس میں معاملات طے کریں گے اور ہر جگہ پر دشمن کو رسپونڈ کریں گے. مگر اس کے لیے غیرت ایمانی کا ہونا ضروری ہے، اور غیرت ایمانی کس حکمران میں پائی جاتی ہے آپ خود تجزیہ کر لیں. ان دا لاسٹ جست واحد کا آپ نے لفظ استعمال کیا، جست واحد بننے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمن نے کیا یہ کہ ہمیں جغرافیائی اور قومی سرحدوں میں تقسیم کر دیا. ہمارا تصور تھا امت کا تصور، ہم تو امت تھے، ہم جغرافیائی حدود میں قید نہیں تھے، خواہ روم میں ہو، خواہ فلسطین میں ہو، خواہ پاکستان میں ہو، خواہ برما میں ہو. اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. مجھے ایگزیکٹ شعر یاد نہیں آ رہا، وہ اقبال کا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. مجھے امید ہے میں نے غلط نہیں پڑھا ہوگا. اچھا، یہ ہے اخوت. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے افغانستان، سب سے پہلے ایران یا سعودی عرب والے عرب سپرنگ آئی، عرب قومیت کا نعرہ. انہوں نے قوم پرستی میں مبتلا کر کی، جہالت کے دور کی باتیں تھیں. قوم پرستی اسلام نے ختم کیا تھا، انہوں نے دوبارہ اسے اکٹھا کر دیا. تو سب سے پہلے تو انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا کہ میں قوموں میں، جغرافیائی خطوں میں، لسانی، مذہبی، مسلکی بنیادوں پر تقسیم کر کے دشمن نے اپنا فائدہ اٹھایا ہے. جب تک ان تمام چیزوں کو یہ سرنڈر نہیں کریں گے، ایک امت بن کر نہیں سوچیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. جس طریقے سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے وہ ہمیں اکٹھا کر رہی ہیں. بالکل. افغانستان کی فتح نے بتا دیا دنیا کو کہ مارکہ حق و باطل میں اسباب اکٹھے کیے جاتے ہیں، مگر بھروسہ مسبب الاسباب پر کیا جاتا ہے. اگر ایک اکیلا بے یار و مددگار ملک، لینڈ لاک ملک 40 سے زائد ممالک کو، آدھی دنیا کو شکست دے سکتا ہے، تو اگر 3 یا 4 ممالک مل جائیں تو کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا فرانس، یہ سب کے سب تہہ خاک ہو سکتے ہیں. اس کے لیے حکمرانوں کی بجائے میں سمجھتا ہوں ہم عوام کو اکٹھا ہونا پڑے گا. پبلک پریشر جو ہے یہ اس چیز کو بدلے گا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اور میں اپنی عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو پروگرام تھا ڈیئر ٹو ٹاک، اس میں ایک چیز جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ، باقی پورا پروگرام میں امپورٹنٹ، مگر ان دا اینڈ ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ جس واحد بننا چاہتے ہیں تو ہم سب کو امت بن کر رہنا پڑے گا. قومیت سے، ممالک سے، جغرافیائی حدود سے، ان سب سے نکل کر امت بن کے ہمیں سوچنا پڑے گا. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو ڈیئر ٹو ٹاک سے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.